بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جہاں تذکرہ ہو اہل بیت کا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ خاندان فاطمہ کو اہل بیت ہونے کا خاص شرف حاصل ہے۔ اس بات کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، اور آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بھی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں لازمی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے اہل بیت کے ساتھ بغض کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی زندگیوں اور ان کی سیرت سے آگاہ رہے اور اہل بیت سے محبت رکھے۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یک بعد دیگر رحلت فرما رہے تھے تو مشرکین طعنے دیتے تھے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ مشرکین کے جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کے اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی کہ حضرت حسن و حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو سر فہرست خاندان فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد اس کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ میں ہی اس کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نظم منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے، یعنی کہ سوائے اولاد فاطمہ کے۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے گئے تھے۔ اس پر قرآن کی آیت بھی گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزیدہ بچے کو اپنے آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ، اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ دی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ پیارے دوستو، ماہرین علم انساب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں کا نام انصار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا،
یعنی کہ ان سے پہلے حسن اور حسین نام سے کوئی بھی معصوم نہیں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے قدموں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارک سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمانے کے لیے آگے بڑھے اور ان کو زمین پر بٹھایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور ان کی مراد یعنی کہ کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبے میں تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں دامن ابا میں سے اس طرح الجھا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ پھر شروع فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی! اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی تھی جن کو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پانے کی سعادت نصیب ہوئی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار نصیب ہوا۔ حضرت برہ بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بچہ یہاں ہے، یعنی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی گزرا اور کہنے لگا، اے لڑکے، کیا خوب سواری پر سوار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ دوستو، یہی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے بھی انہی الفاظ میں روایت ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بے شمار احادیث نبوی منقول ہیں، جن میں سے آپ کی شان واضح ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں کسی کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا
تو عرض گزار ہوا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کس چیز پر چادر لپیٹی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ آپ کے دونوں رانوں پر حضرت حسن اور حسین موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی کہ میری بیٹی کے بیٹے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بھی دریافت کیا، مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سعادتیں اور محبتیں، اور پھر ان کی محبتوں کو اپنی محبتوں سے مشروط کرنا، اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی کوئی اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حسن اور حسین کی محبت کرنا لازمی ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے تھے، انہیں اپنے ساتھ لپیٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ اور وہ حسن اور حسین ہیں۔ اربوں خربوں درود و سلام ان اونچی شان والوں کے لیے جن کی شان کے قصیدے زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہوتی بلکہ دین ہوا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند مناقب اور فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک خود اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش محبت میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی تو آپ اپنے والد ماجد کی زیر تربیت آ گئے۔ فرزند رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی مؤتمن ہوئے۔ تقریباً 6 ماہ تک آپ نے اموار مملکت کا نظام سنبھالا اور آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عابد اور بے مثال زاہد اور افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا،
کبھی کبھی بارہانہ حج کے لیے جاتے، آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہیبت کی مثل کانپنے لگتی تھیں۔ عزیز دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادی انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بھی بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی، ان لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی تھی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو بھی صلح کرنی ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر باد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خداوندی اور حکم رسول کی پابندی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سر بلندی کے لیے، فتنہ اور فساد کا سر کچلنے کے لیے، خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تخت اور حکومت کو ٹھکرا دیا۔ جو تاریخی صلح آپ نے کی وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں ہی گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم دائم دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جریدہ بن اشد کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کرا دیا گیا۔ عزیز دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔